اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کی طرف پکی تدبیر اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا منصور بن عمار علیہ رحمہ لوگوں کو واضح و نصیحت کرنے کے لیے ممبر پر تشریف لے گئے اور لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرانے کی ترغیب دینے لگے اور اپنے گناہوں پر ڈانٹنے لگے، لوگوں کو ان کے گناہوں پر ڈانٹنے لگے، یہاں تک کہ لوگ شدت اضطراب کی وجہ سے قریب تھا کہ لوگ مر جاتے۔ اس مجلس میں، اس محفل میں جب آپ علیہ رحمہ لوگوں کو واضح و نصیحت فرما رہے تھے تو اس مجلس میں ایک گناہگار نوجوان شخص بھی موجود تھا جو کہ اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنی قبر کے متعلق بہت زیادہ پریشان تھا، اپنے گناہوں سے بے حد شرمندہ تھا، اس پر نادم تھا۔ جب اس نے آپ علیہ رحمہ کی واضح نصیحت کو سنا تو اس کے دل میں ایک بہت زیادہ اثر ہوا، ایسے تھا کہ بیان اس کے دل پر بہت زیادہ اثر انداز ہو چکا ہے۔ وہ بیان سننے کے بعد اپنے گھر گیا، اپنی والدہ مائدہ سے جا کر کہتا ہے کہ اے امی جان، آپ چاہتی تھی کہ میں شیطانی لہو لعب سے باز آ جاؤں، میں شیطان کے کھیل کود سے، اس کی برائیوں سے میں باز آ جاؤں، رک جاؤں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے باز رہوں، تو میں آج سے اس چیزوں کو، ان تمام برائیوں کو ترک کرتا ہوں اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہوں۔ اور اس نے بتایا کہ میں گناہوں پر بہت زیادہ شرمندہ ہو چکا ہوں، اور اس نے کہا کہ میں حضرت سیدنا منصور بن عمار علیہ رحمہ کی مجلس سے آیا ہوں، وہاں سے میں نے ان کا بیان سنا ہے۔ تو اس کی والدہ نے کہا کہ تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی اچھے طریقے کے ساتھ اپنی بارگاہ میں واپس بلایا، یقیناً میرا تیری وجہ سے رونا، یہ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اس میرے رونے کی وجہ سے تجھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمائے گا، تجھ پر اپنا کرم فرمائے گا۔ تو اس کی والدہ نے پوچھا کہ وہ نصیحت بڑا بیان جو تجھ پر اثر ہوا ہے وہ کیسا تھا؟ تو اس نے بتایا کہ میں نے اپنا دامن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پھیلایا، جب میں نے اپنے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کیا، جب بیان کرنے والے نے میرے دل کو اطاعت خداوندی کی طرف بلایا تو میرے دل کے تمام تالے کھل گئے۔ اور اس نے کہا اے امی جان، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پر کرم فرمائے گا، مجھ پر رحم فرمائے گا کہ میرے سابقہ اتنے زیادہ گناہ ہے، میری زندگی گناہوں کے ساتھ بھری ہوئی ہے، کیا اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پر کرم فرمائے گا، رحم فرمائے گا؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم نہ فرمایا میں تو ہلاک ہی ہو جاؤں گا۔ پھر وہ شخص دن کو روزے رکھتا، رات کو قیام کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب عبادت کرتا، یہاں تک کہ وہ لاغر ہو گیا، اس کا جسم بہت زیادہ کمزور ہو گیا، اس کا گوشت جل گیا، ہڈیاں اس کی ختم ہو گئی، خشک ہو گئی، وہ شخص بہت ہی زیادہ کمزور ہو گیا۔ ایک دن اس کی والدہ مائدہ اس کے لیے پیالے میں کچھ پینے کے لیے اس کے پاس لائی اور اس سے کہا کہ یہ پی لو۔ اس نے نہ پیا، لیکن اس کی والدہ کے اصرار کرنے کی وجہ سے اس نے وہ پانی، وہ ستو وغیرہ وہ پی لیا، اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کو ذہن نشین کرنے لگا، یاد کرنے لگا کہ اللہ نے فرمایا یتجرؤہ ولا یکاد یسیغہ، اور بمشکل اس کا تھوڑا تھوڑا گھونٹ لیں گے اور گلے سے نیچے اتارنے کی امید نہ ہے۔ اور پھر اس شخص نے زور زور سے رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ زمین پر گر گیا اور اس کی روح خالق حقیقی سے جا ملے۔ یعنی وہ شخص خوف خدا میں اتنا رویا، اتنا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے خوف کیا کہ وہ پکا سچا اللہ تبارک و تعالیٰ کا عاشق بن گیا۔